بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، امپورٹنس آف ایجوکیشن کے آخری اور 5ویں لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت ہمیں حاضر ہیں۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہوگا کہ ہمیں ایسے تعلیمی اداروں کی اشد ضرورت ہے جہاں دینی اور دنیاوی دونوں علوم پڑھائے جاتے ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق سے ہم نے آغاز کیا تھا اپنے لیکچرز کا، اور آج ہم پھر اس کو دیکھیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ، تو اقرأ کے عربی میں 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھ کے پڑھا جائے، دوسرا یہ کہ حافظے سے پڑھا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد پہلے معنی لیے، اور انہوں نے کہا ما انا بقاری۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا اقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا ما انا بقاری۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دوسرے معنی مثال مراد لیے، اور پھر اس طرح وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو پہلی جو آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ اشارہ کرتی ہے ان علوم کی طرف جو وحی کے ذریعے انبیاء تک پہنچے اور پھر ان کے ذریعے بنی نوع انسان تک پہنچے، یعنی یہ دینی علوم کی طرف، قرآن، حدیث اور شریعت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جبکہ تیسری آیت اور چوتھی آیت اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، تو یہ دنیاوی علوم کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو پس دینی اور دنیاوی دونوں علوم اللہ کی طرف سے، ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 اور 282 میں، پچھلا لیکچر آپ لوگ سن لیجئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہمارا جو سنہری دور تھا مسلمانوں کا، انہوں نے کبھی بھی ان دونوں علوم کو الگ الگ نہیں سمجھا، دینی اور دنیاوی علوم کو الگ الگ نہیں سمجھا۔ یہ تو پچھلے 100-150 سال سے ایسا ہو رہا ہے، اور وہ بھی عیسائیوں کی مجبوری تھی۔ عیسائی پادری جو تھے، ان کی اتنی مداخلت ہوتی تھی کہ جس عورت کو چاہے چڑیل قرار دے کر اس کو مروا دیتے تھے۔ تو جب ماڈرنائزیشن ہوئی ان کے ملکوں میں، تو ان کو دین سے اتنی نفرت ہوئی کہ انہوں نے تو جو ہے نا اتنا ظلم کیا ہے پادریوں نے، انہوں نے دین کو دنیا سے الگ کیا۔ ہمیں اس سے کوئی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم مغرب کی تقلید میں ایسا کر رہے ہیں۔ حالانکہ ماضی میں ہمارے سائنسدان جو ہے وہ ایسے اداروں سے پڑھے تھے جہاں دونوں علوم پڑھائے جاتے تھے، اور انہوں نے ہی دور جدید کے تمام علوم کی بنیاد رکھی۔ آپ دیکھ لیں ابن الہیثم جو ہے، اس نے روشنی اور آنکھ پہ جو کام کیا آج بھی دنیا مانتی ہے۔ لاز آف ریفریکشن کس نے دیے؟ ابن الہیثم نے دیے۔ پن ہول کیمرہ کس نے بنایا؟ ابن الہیثم نے بنایا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح الجبرا کی بنیاد کس نے رکھی؟ الخوارزمی نے۔ طب میں سب سے پہلے جدید کانسیپٹس کون لے کے آیا؟ ابن سینا۔ 0 سے لے کر 9 تک کاؤنٹنگ کس نے دی؟ مسلمانوں نے دی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے اداروں سے یہ مسلمان پڑھتے تھے جنہاں دینی اور دنیاوی دونوں علوم دیے جاتے تھے۔ اسکول اور مدرسہ الگ نہیں ہوتا تھا۔ عالم کے لیے دنیاوی علوم حاصل کرنا، میتھ کی بنیادی علم حاصل کرنا ضروری ہوتا تھا، اس کے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا تھا۔ اب آج کا ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم نے ان دونوں علوم کو اتنا دور کر دیا ہے جیسے کہ سمندر کے 2 کنارے۔ مثلاً دنیاوی علم میں ڈاکٹر بن جانے والے، پی ایچ ڈی کرنے والے بھی اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کو دین کی بنیادی باتوں کا ہی علم نہیں ہے، غسل و وضو کے فرائض کا علم نہیں ہے۔ جب ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو وہ اس حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا علم تو شاید گہرائی میں ان کی پی ایچ ڈی سے بھی مشکل ہے، شاید کیا یقیناً مشکل ہے۔ وہ اس کو سمجھنے کی کوشش تو کریں، لیکن چلو اگر اتنی گہرائی تک نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے،
وہ علم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی سکھایا ہوا ہے جو انہوں نے دنیا میں سیکھا، لیکن دین کا اتنا علم تو حاصل کر لیں کہ بنیادی عقائد و معاملات کو پتہ چل جائے، قرآن سمجھ کے پڑھ لیں، کچھ بنیادی حدیثیں پڑھ لیں، تاکہ اپنے دین پر عمل پیرا ہونا دنیا کے ساتھ ساتھ ان کے لیے آسان ہو، اور وہ دنیاوی معاملات میں بھی لوگوں کو دینی رہنمائی فراہم کر سکیں۔ اسی طرح ہمارے جو مدرسے ہیں وہ دینی علوم پر تو بڑا زور ہے، عالم تو نکل رہے ہیں اور ماشاءاللہ قرآن اور حدیث اور فقہ پر ان کو عبور بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن دنیاوی علوم میں سائنس، بزنس، اکنامکس وغیرہ ان کی بنیادی باتوں سے ہمارے اکثر علماء ناواقف ہیں۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو خالص دنیا دار لوگ ہیں ان سے کمیونیکیٹ کرنا، ان سے بات کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ اس گیپ کو کم کیا جائے۔ اسی کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے سیکنڈ پارٹ میں۔ یہ وائٹ بورڈ مجھے مٹانا پڑے گا۔ چلیں پارٹ 2 کے ساتھ دوبارہ آتے ہیں۔ اب دیکھیں حل کیا ہے اس المیے کا۔ حل یہی ہے کہ دونوں علوم ایک ہی چھت کے نیچے پڑھائے جائیں۔ دنیاوی تعلیم اسکول میں اور دینی تعلیم مدرسے میں نہیں ہونی چاہیے، دونوں علوم ایک ہی جگہ بچے کو سکھانے جانے چاہیے۔ کچھ ادارے ہیں الحمدللہ جو آج کے اس دور میں ایسا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ دیکھیں اگر ایسا کریں گے تو فوائد ہمیں کچھ کیا فوائد ملیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہماری سوچ ہے، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو بچہ اسکول میں نہیں چل پاتا، ٹھیک ہے نا، یہ جو کمزور ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، اس کو مدرسے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر سوچیں مستقبل میں کیا ہوگا۔ مستقبل میں جو کوالٹی ہے ہماری دینی ایجوکیشن کی، تو کیا اس کو ہم مینٹین کر پائیں گے، کیا اس کو ہم برقرار کر پائیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب میں آپ لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر دونوں علوم ایک ہی جگہ پڑھائے جاتے ہو تو پھر والدین سوچیں ہی نا، جہاں ذہین بچے کو بھیجیں گے وہیں تھوڑے کمزور کے بھی بھیجیں گے، دونوں ایک ہی طرح پڑھیں گے، ایک ہی طرح کا علم آئے گا، تو معاشرے کو ایک ہی طرح کے بچے ملیں گے۔ وہ تمیز نہیں کریں گے کہ اچھے کو دنیاوی تعلیم میں لگا دو، جو کمزور ہے اس کو دینی تعلیم میں لگا دو۔ دوسرا وقت کی بچت ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، بچہ صبح بیچارہ ہو سکتا ہے فجر کی اذان میں اٹھتا ہو، اگر اسکول اس کا دور ہے، جلدی جلدی اس نے ناشتہ کیا، اس کو وین میں بٹھایا، وہ اسکول گیا، اسکول سے اس کی چھٹی ہوئی 12:30 1 بجے، گھر آتے آتے 1:30 پونے 2 بج گیا، اس نے جلدی جلدی کھانا ٹھونسا، اسکول کا یونیفارم بدلا۔ اب اگر ہمیں فکر ہے بچے کی تو ہم چاہیں گے کہ وہ مدرسہ پڑھے، 2 بجے وہ مدرسے کا یونیفارم پہنے گا، مدرسے بھاگے گا۔ اب مدرسے والے نارملی 4 بجے سے پہلے چھٹی نہیں دیتے، اگر آپ کہیں گے چھٹی دے تو وہ کہے گے بھائی کہیں اور پڑھا لو، ہمارا سسٹم خراب ہوتا ہے۔ پھر 4 بجے ایک بچہ دوبارہ گھر آئے گا، پھر کپڑے بدلے گا، پھر ٹیوشن کی باجی کے پاس چلا جائے گا یا گھر کو اس کو پڑھانے آئے گا، واپس آئے گا بیچارہ اتنا تھک چکا ہوگا کہ اس کا بچپنا تو مر گیا ہوگا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ تو چھین چکی ہوگی اور وہ مرجھا جائے گا۔ اس کے بچپنے کو تو آپ نے مار دیا، وقت سے پہلے اس کو بڑا کر دیا۔ اب اگر ایسا ہو کہ وہ اس کی 1 بجے اسکول میں سے چھٹی ہو یا 1:30 بجے ہو یا 2 بجے ہو، لیکن وہ اسکول سے مدرسے کا سبق بھی پڑھ کے آ جائے، تو گھر آئے، کھانا کھائے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لے، قیلولہ کر لے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ تازہ دم ہو جائے گا، دوبارہ 4 ساڑھے 4 بجے اٹھے گا، تھوڑا بہت ہوم ورک اگر ملا ہے تو کر لے گا، اس کے بعد کھیلے گا کودے گا، یا اٹھنے کے بعد کھیل کود لے، بعد میں ہوم ورک کر لے، لیکن اس کی تھکن دور ہو جائے گی قیلولہ کرنے سے، ٹھیک ہے نا۔ 4 ساڑھے 4 بجے تک 6 بجے تک وہ نہیں بھاگے گا دوڑے گا، تو یہ بچوں کے لیے بھی فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی جسمانی نشو و نما اور ذہنی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسرے، معاشرے کو ایسے افراد ملیں گے جو روزمرہ زندگی میں لوگوں سے میل جول رکھیں۔ دیکھیں اب ہوتا یہ کہ اکثر ہمارے علماء جو ہیں وہ معاشرے سے کٹ کے رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں، مسجد میں ہی ان کے قریب ان کا گھر ہوتا ہے۔ تو اگر پڑھے لکھے افراد، میٹرک انٹر پاس افراد اتنے ہوں گے کہ ان کو بنیادی دینی علوم کا علم ہوگا، تو جب وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے جنہوں نے اسکول نہیں پڑھا ہوا یا جن کو دین کا علم نہیں ہے، تو وہ ان کو بہتر گائیڈ کر سکیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ روز اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دھاپے پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں،
وہ ان سے فرینک ہوں گے، ان سے کوئی بھی بات آسانی سے ڈسکس کر لیں گے۔ اب ایک ماڈل یہ ہو سکتا ہے، ایک میری نظر میں نا، لوگوں نے بہت سے اسکول چلا بھی رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ کیا جا سکتا ہے کہ مونٹیسری سے لے کر کلاس 5 تک جو بھی اسکول اپنا نصاب چلا رہے ہیں، جیسے آکسفورڈ کی بکس چلاتے ہیں بہت سے اسکول، اچھی کتابیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا کیمبرج سسٹم ہے، تو وہ ان کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن ناظرہ، یعنی بچہ قرآن پڑھنا سیکھ لے، اس کو کلمے سکھا دیے جائیں، اس کو دعائیں سکھا دی جائیں، نماز کا طریقہ، اسلامی آداب، بنیادی عقائد کی اس کو معلومات دے دی جائے۔ اسلامیات کی کتاب کے ذریعے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور کتابوں کے ذریعے بھی کورس ایسا ڈیزائن کیا جائے۔ 6 سے 8ویں تک بچے کو دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اتنی عربی سکھائی جائے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکے، یعنی کہ جب قرآن تلاوت کیا جا رہا ہو تو اس کو یہ سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم، ذالک، یہ الکتاب وہ خاص کتاب ہے، لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہ، اس میں، تو اتنا تو اس کو پتہ چلے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کو بنیادی تفسیر بھی سکھائی جاتا ہے کہ اس کو پتہ چلے یہ آیات جب نازل ہو رہی ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ بھی سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ پلس کچھ اس کو بنیادی مستند احادیث سکھا دی جائیں، ٹھیک ہے۔ 9ویں 10ویں یہ ہو سکتا ہے کہ اس تفصیلی تشریح اس کو پڑھا دی جائے، بچہ بڑا ہو سکتا ہے، مزید احادیث سکھا دی جائیں۔ اور یہ سارے کام اگر کسی مسلک کو فوکس کیے بغیر کیے جائیں تو میرا خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ ہم معاشرے میں اچھے افراد پیدا کر سکیں گے، کیونکہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آیت نمبر 102، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اگلی آیت 103، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ تو جو بھی گھر پہ جا کے والدین اس کو جس مسلک کی تعلیم دیں گے وہ لگا رہے گا، لیکن اسکول اس سے پاک ہو جائیں گے تو امید ہے کہ ہم ایک بہتر معاشرہ دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی پیدا کر پائیں گے، اور بچوں کی ایک ایسی بیس بنا دیں گے کہ اگر اس کے بعد انٹر میں اور گریجویشن میں بھی اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے تو امید ہے کہ ہمارا وہ دور لوٹ آئے گا، ہمارا سنہری دور جب مسلمان دنیا پہ حکومت کرتے تھے، یا کم از کم ہم دنیا سے کمپیٹ تو کر سکیں نا۔ اب ہم نہ دین کے نہ دنیا کے ہیں، ہم فالو کر رہے ہیں بس یہیں پہ میں اپنے اس لیکچر کو اینڈ کروں گا، جو آخری لیکچر تھا۔ آخر میں دوبارہ کہوں گا کہ میں انسان ہوں، انسان خطا کا پتلا ہے، اور ہو سکتا ہے میں نے اس لیکچر میں جانے انجانے میں کوئی ایسی بات کر دی ہو جس سے کسی کا دل دکھا ہو ان 5 لیکچرز میں، اس کے لیے میں دوبارہ معذرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میری صحیح کو قبول کرے، آپ لوگوں کے دل میں یہ بات جم جائے، بیٹھ جائے۔ کووڈ-19 سے ہم سب گزر رہے ہیں، آج 12 جولائی ہے، اسکول بند ہیں۔ میرا آپ کو ایک دفعہ پھر یہ مشورہ ہے کہ جس اسکول سے بھی آپ کے بچے جڑے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں، اگر وہاں آن لائن یا ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو بچوں کو بھیجیں۔ اگر 2-4 مہینے اور گزر گئے تو بچے آگے کیا، بچے پیچھے کا بھی بھول جائیں گے، پھر بچے کا 1 سال نہیں 2-3 سال ضائع ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، دعاؤں کی درخواست۔